السلام علیکم، میں ہوں عبدالغفار۔ ناظرین، جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، نیوز ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مریم نواز جو بیرون ملک اپنے گلے کے علاج کے سلسلے میں گئی ہیں، تو وہ نجم الحسن باجوہ ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ شاہد اسلم نے ایک بریکنگ نیوز کے طور پر بتایا ہے کہ ان کی جو ابتدائی رپورٹ آئی ہے گلے کی، اللہ نہ کرے وہ درست ہو، بہرحال اس میں بتایا گیا ہے کہ ان کو گلے کا کینسر ہے۔ تو وہ مزید ابھی رپورٹ کے لیے جنیوا وہ تشریف لے گئی ہیں، اور یہ ابتدائی رپورٹ تھی۔ مزید رپورٹ اللہ کرے اچھی آئیں، اور ان کے لیے ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ تو یہ تھی تازہ رپورٹ، اور انہوں نے مزید بتایا کہ انہوں نے جو یہ صحت کے حوالے سے یہ کینسر کا جب ٹویٹ کیا، تو اس کے نیچے جو کمنٹس لوگوں کے آئے وہ بددعائیں دے رہے تھے۔ تو یہ تھا لوگوں کا مسئلہ، ہمیں دعا ہی کرنی چاہیے۔ تو یہ تھی تازہ ترین اپڈیٹ۔ اور اس کے بعد کہ صابر شاکر نے اپنے ایک جو یوٹیوب چینل ہے ان کا، اس میں انہوں نے تازہ ترین بتایا کہ وزیر خزانہ ہیں وہ انہوں نے بتایا ہے کہ جو قرضہ جات کمرشل قرضہ ہوتا ہے وہ بینک میں رکھنے کے لیے ہمارے دوست ممالک دیتے ہیں، تاکہ ہماری معیشت اسٹیبل رہے۔ وہ اس میں ایک مدت مقرر ہوتی ہے، اس کے بعد وہ واپس دینا ہوتا ہے، بینکوں سے وہ واپس دے دیا جاتا ہے، اسے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو وہ قرضے بھی جو ہیں وہ انہوں نے پاکستان نے اپنے دوست ممالک کو کہا کہ انہیں ہمیں ری شیڈول کر دیں، کہ وہ نکالے نہ ہمارے بینکوں سے، بلکہ ہمیں کچھ ٹائم اور ری شیڈول کا مقصد ہے کہ انہیں ان کی مدت بڑھا دی جائے۔ تو وہ انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ اس میں ہمارے دوست ممالک کون سے ہیں؟ ظاہر ہے چائنا ہے، سعودی عرب ہے، UAE ہے، یہی ممالک ہے، انہوں نے بھی جواب دے دیا ہے۔ تو جو وزیر خزانہ ہے ہمارے، انہوں نے یہ بتایا ہے، وہ حالانکہ ان کے بارے میں بتایا گیا کہ انتہائی قابل ہے، تو وہ ایک کامیاب بینک بھی چلاتے رہے ہیں۔ تو وہ یہاں پر جو بھی جتنا بھی قابل انسان آ جائے، یہاں جو مسئلے ہیں نا وہ مسئلے نہیں ہیں، معیشت کے مثالستان بن گیا ہے۔ تو یہاں کامیاب انسان بھی جو ہے وہ آ کر فیل ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے وزیر خزانہ جو ہے انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو IMF سے ہم قرضے لیتے ہیں، پھر وہ جو شرائط ہم پر عائد کرتے ہیں، ہم ان سے وعدے تو کر لیتے ہیں مگر وہ پوری نہیں کرتے۔ تو یہ بھی حالات ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ سرکاری اناؤنسمنٹ، جو سرکاری اعداد و شمار ہیں، وہ انتہائی افسوسناک جو حادثہ کوئٹہ میں پیش آیا، جس میں خودکش حملہ، جو ریلوے اسٹیشن جو کوئٹہ کا مین ٹرمینل نمبر 1 ہے، اس میں یہ حادثہ پیش آیا۔ اس میں جو خودکش تھا وہ وہ اور 25 اور جاں بحق ہوئے ہیں۔ سرکاری جو اہلکار تھے وہ بھی شامل ہیں، اس میں کچھ تعداد ان کی بھی ہے۔ تو اس میں پھر 60 کے قریب بتائے جاتے ہیں، کچھ 50 کے قریب انتہائی وہ اس میں جو زخمی ہیں، کچھ زیادہ زخمی ہیں اور کچھ کم زخمی ہیں، تو 50-60 کی تعداد وہ بھی بتائی گئی ہے۔ تو یہ کہ حادثہ بہت ہی افسوسناک حادثہ ہے، جس میں بے گناہ لوگوں کی جانیں گئی ہیں۔ تو اس کے لیے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، اور پاکستان کی سرحدوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، اور جو ہمارے جوان ہیں جو ہماری سرحدوں پر مامور ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔